بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی جس کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر ہم سنیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جو ہمیں رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور اس کے کرم اور فضل سے ہی ہم اس کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی ان کو کہا جائے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، اور لوگ قالو تو کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لائیں، کما ان کی طرح آمن السفہاء جس طرح سے وہ بے وقوف ایمان لائے، الا انہم خبردار بے شک ہم السفہاء وہی احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح سے ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائیں، اور ان کن کی طرح، بے وقوف لوگوں کی طرح، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار بے شک یہ لوگ ہی، وہی لوگ ہی احمق ہیں، بے وقوف ہیں، مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے خود اعلان رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون لوگ بے وقوف ہیں، کون لوگ جاہل ہیں، اور کون لوگ جو کہ بے وقوف تو دوسروں کو کہتے ہیں لیکن خود بے وقوف ہیں۔ وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان اور سود و زیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں، وہ اپنے دین اور ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ دینا اور کون ہے جنہوں نے فانی دے کر باقی کو بچا لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی، وہ رضوان من اللہ اکبر، کہ ان سے بڑا کون ہے احمق جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں اور اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ نے انہیں احمق اور بے وقوف کہا۔ یہاں پہ جو الناس آیا ہے، الناس سے مراد یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے جان، مال اور سب کچھ قربان کر کے رب تعالیٰ کی راہ میں دے کر اپنی آخرت کو بچا لیا ہے۔ ان سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا مرتبے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا شرف حاصل کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مرتبے حاصل کیے، شانیں حاصل ہوئیں، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑی جو حدیث مبارکہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ رب تعالیٰ کے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ شہادتیں انہوں نے پائیں، مرتبے انہوں نے پائے، اور سب سے بڑی بات
کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سب سے پہلے جو کام لیا اسلام کو پھیلانے کا، وہ صحابہ کرام سے لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہی اپنے اس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چلے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک امت میں اضافہ کرنے لگے، اور لوگ جوک در جوک ان کا عمل دیکھ کر اس میں شامل ہونے لگے۔ تو وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے وہ مرتبے والے لوگ تھے، کتنی شانوں والے لوگ تھے کہ جن کے ساتھ، جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مرتبے عطا فرمائے تھے کہ آج بھی ہم ان کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو آج بھی ہمیں اس میں روشنی نظر آتی ہے، ہمیں راستہ نظر آتا ہے، ہماری رہنمائی ہوتی ہے آج اس دور میں بھی۔ تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے بے وقوف؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے کہا نا کہ بے وقوف وہ نہیں ہے، بے وقوف تم لوگ ہو، لیکن تم لوگ اس بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہی لوگ بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دین کو صرف زبان سے کہہ دینا، منافقین جو ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اور ان کے فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے کو، جنت دوزخ کی حقانیت کو تسلیم کرنے کو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے کو اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان کو بے وقوفوں کا ایمان بتاتا ہے۔ اور یہ بہت بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی سامنے اس طرح سے کرے، لیکن رب تعالیٰ نے کہاں کہاں اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی تشفیع فرمائی، اپنے محبوب کی تشفیع فرمائی، اپنے محبوب کو تسلیاں دیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے وقوف وہ لوگ وہی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک نے جس طرح کے صحابہ عطا فرمائے، آج تک کوئی اس طرح کے کسی کو ساتھی نہیں ملے۔ آج تک وہ ایسا چناؤ رب تعالیٰ نے کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے بچے تک قربان کیے، اپنے بہن بھائی ماں باپ سب کچھ قربان کیا، سانپ سے ڈسوایا، کہاں کہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ نے قربانیاں نہیں دیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے جو چشمے پھوٹے، جو معجزے انہوں نے آنکھوں سے دیکھے، یہ اور ان کی جو اندر کی روشنیاں، جو اندر کے سینے ان کے بیدار ہوئے، جو ان کے اندر سینے روشن ہوئے، یہ بھی انہی کا ہی حصہ تھا۔ ہم لوگ تو صرف طلب ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نظارے عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے بہترین انعام والے لوگوں میں، صالحین میں ہمارا بھی شمار فرمائے، کہ خدا شناسی اور فرما برداری اور عاقبت اندیشی کی بدولت ہی وہ انسان کہلانے کے مستحق ہے نا، کہ صحابہ کرام کو جو الناس کہا گیا ہے، الناس کیا ہے؟ کہ لوگ، انسان جو ہے اس کو الناس، لوگ صحابہ کرام اس سے مراد ہے۔ تو وہ الناس کیوں کہلائے؟ وہ تابع داری کی وجہ سے الناس کہلائے نا۔ حالانکہ انسان تو یہ بھی تھے، ان کے بھی اسی طرح 2 ٹانگیں، 2 کان، 2 آنکھیں، اسی طرح سے عقل، دماغ، ظاہری شکل و صورت انسانوں والی، لیکن رب تعالیٰ نے الناس کہہ کر صحابہ کرام رضوان اجمعین کی شان کو بڑھا دیا کہ وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے روشنی عطا کی ہے، آپ کو اللہ پاک نے صحت کے ساتھ، اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ اپنے محبوب کے جلوے عطا کیے ہیں، اور ان کی تابع داری عطا کی ہے، اور ان کا قرب عطا کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے آپ پر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ آج کل کے بھی باطل فرقے پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ کو، خوارج کو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کو، غیر مقلدین، ائمہ مجتہدین کو بالخصوص
امام اعظم کو، بہت بکثرت اولیاء مقبولان بارگاہ کو، مرزائی انبیاء کرام صابئین تک کو، صحابہ محدثین کو، تمام اکابرین کو جو برا کہتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا جن کی شانیں اللہ نے بڑھا دی ہیں ان کی کوئی کم نہیں کر سکتا، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جن کو بڑھا دیا، جن کو مرتبے عطا کیے، جن کو یہ شعور عطا کیا کہ انہوں نے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، وہی آگے پہنچائیں گے، وہی اس ذمہ داری کو سمجھیں گے، وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں صحابہ کرام رضوان اجمعین کی سنت مبارکہ کو زندہ کریں گے اور اس ذمہ داری کو سمجھ کر آگے کریں گے۔ باقی جو اس آیت مبارکہ سے یہ جو گمراہی میں ہیں اور دین، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا کہ یہ کام ہمارے لائق نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج ہم پر یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم قرآن پاک اگر ایک بندے کو پڑھا سکتے ہیں تو ہم پڑھائیں، تجوید کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ دین کا اگر ہم کسی ایک بندے کو یا بندی کو ہم جھوٹ سے بچا سکتے ہیں تو جھوٹ سے بچائیں، اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو ایک ایسا سپاہی بنا دیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلنے والا ہو، اور جو ہماری بچیاں ہیں گھروں کی، ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں ہماری آئیڈیل کوئی اور نہیں، ہماری آئیڈیل حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، ہماری آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور علم حاصل کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو ان سے بڑھ کر ہمارے دین کی خدمت اور کیا ہوگی کہ سرکار کی امتیوں کی خدمت اس طرح سے کی جائے اور انہیں ختم النبیین کے معنی بتائے جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مشعلیں ان کے اندر روشن کی جائیں۔ آج کے دور میں جتنی ضرورت تھی شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی، کہ آج اس پرفتن دور میں جو ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ہیں، جو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے اور اپنا مال بھی لگانا چاہیے اور اپنا ٹائم بھی دینا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں اس مشن میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ سہل فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لازوال محبت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔